قادری رنگ کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اب تکبیر تحریمہ کا ایک مسئلہ اور سن لیجئے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کوئی شخص مسجد میں آیا، ایسے وقت میں آیا کہ امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ آئے گا اور صف میں شامل ہوگا، اور صف میں شامل ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے گا ہاتھ اٹھا کر، پھر اس کے بعد فوراً ہاتھ کو باندھ لے گا کچھ سیکنڈ کے لیے ناف کے نیچے، پھر اس کے بعد فوراً ترنت اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے گا، اور ایسی حالت میں امام صاحب کو بھی رکوع میں پا لیا تو اب اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو گیا۔ تکبیر اولیٰ سب سے پہلی تکبیر جو امام صاحب نے کہی تھی۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ نماز کا دوسرا فرض قیام ہے۔ قیام کا معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم قیام اتنا ہے کہ ہاتھ پھیلائیں گے آپ تو گھٹنوں تک نہیں پہنچے گا۔ کوئی شخص تھوڑا سا جھک جائے اور پھر اپنے ہاتھ گھٹنوں تک لے جائے تو ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، تو یہ قیام کی کم سے کم مقدار ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں پورا قیام فرض ہے، مکمل قیام کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرأت ہے۔ قرأت کا معنی پڑھنا، یعنی بقدر قرأت فرض قیام فرض ہے، بقدر قرأت واجب قیام واجب ہے، اور بقدر قرأت سنت قیام سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چونکہ یہ حکم جو ہے پہلی رکعت کو چھوڑ کے ہے، تو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی رکعت میں تو اس رکعت میں کچھ چیزیں پڑھنا یہ واجب ہے، اور کچھ پڑھنا یہ سنت ہے، کچھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو جو پڑھنے کی مقدار، جتنا پڑھنے بھر آپ کھڑے رہیں گے، واجب پڑھنے بھر کھڑے رہیں گے تو ایسی صورت میں وہ قیام واجب کہلائے گا۔ اور اگر آپ سنت کوئی چیز پڑھنا ہے اس میں اتنے بھر کھڑے رہیں گے تو ایسی صورت میں قیام کو سنت کہہ دیا جائے گا، ہے نا۔ اور اگر آپ کوئی چیز نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ قیام واجب کہلائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے، یہ یاد رہے، ہے نا۔ کیونکہ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، ہے نا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا جو بتایا گیا ہے، وہ یہ سب رکعت کے لیے ہیں، لیکن چونکہ پہلی رکعت میں یہ بھی ہوگا اور تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہو گے، اتنی دیر کھڑا رہنا بھی فرض ہے، تو یہ بھی شامل ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب پھر فرماتے ہیں کہ قیام مسنون میں مقدار ثنا اور تعوذ اور تسمیہ بھی ہے۔ سنت قیام میں ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی اتنی دیر پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا، یہ بھی قیام مسنون ہے۔
قیام سنت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قیام و قرت کا واجب و سنت ہونا بئی معنی ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب اور ترک سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قرت کی سب فرض ہی ہے اور فرض کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی بیان ہوا کہ جتنی دیر نماز میں کھڑے ہو کر کوئی چیز پڑھنا واجب تھی اتنی دیر قیام یعنی کھڑا ہونا واجب، جتنی دیر نماز میں کوئی چیز پڑھنا فرض تھی اتنی دیر قیام یعنی کھڑا ہونا بھی فرض۔ تو یہ جو حکم بتایا گیا ہے یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑو گے، جو چیز پڑھنا واجب تھی اس کو چھوڑو گے، جو چیز پڑھنا فرض تھی اس کو چھوڑو گے، تو اس چیز کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ قیام کو بھی تو چھوڑ دو گے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ واجب چھوڑیں گے تو بھول کر چھوڑے ہیں واجب تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیے ہیں تو ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانا اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح اور اگر آپ نے کوئی ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں فرض تھی تو وہ چیز بھی چھوٹی اور اتنی دیر قیام فرض بھی چھوٹا، تو چونکہ فرض چاہے قصدن چھوڑیں گے چاہے سہون یعنی بھول کر، قصدن کا مطلب جان بوجھ کر، سہون کا مطلب بھول کر، چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں چاہے بھول کر چھوڑیں، فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کا لوٹانا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹنے کے حساب سے نام دیا گیا ہے، قیام سنت، قیام فرض اور قیام واجب، ہے نا۔ لیکن حقیقت میں ادا کرنے میں اور اس کے ثواب پانے میں تو جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ بھی قرات کیا وہ فرض ہی ہے اور فرض کا ہی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مطلب بزرگوں نے، علماء کرام نے یہ جو نماز کا فرض بتایا ہے وہ قیام ہے، تو قیام ہی کو نماز کا فرض بتا دیا گیا، تو گویا کہ قیام فرض ہے، اور چاہے اس میں آپ کوئی چیز واجب قرات کریں یا جو ہے کوئی چیز ایسی ہو جو اس کا پڑھنا سنت ہو وہ پڑھیں، یا کوئی چیز ایسی ہے جس کا پڑھنا فرض ہو وہ پڑھیں، تو سب کا حکم جو ہے ثواب کے لحاظ سے فرض ہی کا دیا جائے گا، ثواب کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے نا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فرض اور وتر اور عیدین یعنی دونوں عید اور سنت فجر میں قیام فرض ہیں، یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نہ ہوں گی، یعنی کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، ہے نا، پھر بھی اس طرح سے یہ پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے تو ایسی صورت میں نماز نہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا سا بخار آیا، بخار گجراتی میں تاؤ کہتے ہیں، ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ذرا سا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، خفیف مانے تھوڑی، ہلکی سی، بیٹھ کر نماز شروع کر دی، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہیں لوگ اسی حالت میں 10 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہے نا ان مسائل سے متنبہ ہوں، یعنی آگاہ ہو جائیں، ان مسائل کو سیکھ لیں، اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام یعنی کھڑے ہو سکتے تھے اس کے باوجود بھی، کھڑے ہو سکتے تھے پھر بھی، ہے نا، بیٹھ کر پڑھی ہوں، ان کا اعادہ فرض ہے، ان کا لوٹانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یوں ہی اسی طرح اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یعنی لکڑی یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا، یعنی کھڑا ہو سکتا تھا، تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں، اس کا پھیرنا فرض ہے، اس کا بھی لوٹانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ تھوڑی تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں لوگ جو ہے نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنی ہی دیر کھڑا ہو سکتا ہو کہ کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائیں۔ جتنی بھی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، بالکل کم سے کم دیر بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اتنی دیر بھی آپ کھڑے ہو کر کے ہے نا نماز پڑھیں۔ اگر اللہ اکبر کہنے کی مقدار کھڑے ہو سکتے ہیں تو اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ اگر عذر ہے، کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، حقیقت میں عذر ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عذر ہی نہیں ہے، یا عذر تو ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کھڑے ہو سکتے تھے، جتنی مقدار اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے، پھر بھی آپ نے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھا، آپ نے بیٹھ کر ہی شروع کر دیا، تو بھی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، نماز کا معاملہ بڑا ہی باریک ہے، بڑا ہی جو ہے سنجیدہ ہے۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کو اپنی صحیح کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں، درست کریں، اور نماز کے مسائل علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے نشر و اشاعت کرنے والے، پھیلانے والے علماء سے نماز کے اور دین کے مسائل سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔